پیر کی کتنی شرائط ہیں اور یہ شرائط پیر کے لیے ہونا کیوں ضروری ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا ہر وہ بندہ جو کسی دربار کے باہر گدی بچھا کر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنا مرید کرتا جا رہا ہے، کیا اس کا مرید ہونا جائز ہے؟ کیا اس کا مرید ہونا درست ہے؟ اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر کی 4 شرائط فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے میں ان شرائط کو مختصراً بیان کروں گا، پھر یہ بیان کروں گا کہ ان شرائط کا پایا جانا ایک پیر کے اندر کیوں لازمی اور ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرائط جو اعلیٰ حضرت نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو کسی کا پیر بنتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا سلسلہ روحانیت بغیر کسی انقطاع کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، یعنی اس کے عقیدے میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا عالم ہونا یہ لازمی ہے۔ اور چوتھی شرط آپ نے جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ فاسق مولین نہ ہو۔ اب ان کی تفصیل سنتے ہیں کہ یہ شرائط کا ہونا کیوں لازمی اور ضروری ہے۔ پہلی شرط اس لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ جس کا تعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، کسی روحانیت سلسلے کے ذریعے، یعنی درمیان میں انقطاع پایا جاتا ہے، درمیان میں وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے فیض نہیں پہنچ سکے گا۔ جب فیض نہیں پہنچے گا تو وہ اپنے مرید کو فیض جو ہے کیسے پہنچا سکے گا؟ تو اس لیے لازمی ہے کہ پیر کا جو ہے سلسلہ ڈائریکٹ بغیر کسی انقطاع کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ مثال کے طور پر آج کل کیا ہوتا ہے، ایک پیر کامل فوت ہوتے ہیں تو ان کا بیٹا جن کو خلافت دی ہی نہیں گئی، ہر وہ بندہ جو کسی پیر کا مرید ہے اس کے لیے مرید کرنا جائز نہیں ہے۔ مرید وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے پیر کی طرف سے خلافت دی گئی ہے۔ آج کل ہر وہ بندہ جس کا باپ کامل پیر تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی گدی پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنا مرید بنانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ پیر ہونے کے لیے خلافت جو سلسلے کا انقطاع جو ہے وہ نہ ہو، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری شرط جو اعلیٰ حضرت نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا بندہ پیر بن جائے گا، کیونکہ پیر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عام بندہ جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے وہ جب کسی کا مرید ہوتا ہے تو اس کا پیر اس کو گناہوں کے دندل سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتا ہے۔ تو اگر وہ بندہ جس کا خود عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے عقائد درست نہیں ہیں، حضور کے بارے میں اس کے خیالات درست نہیں ہیں، جب وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے تو گویا وہ اپنے مریدوں کو کیسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچائے گا؟ تو اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ بندہ جو کسی کا پیر بن رہا ہے وہ صحیح سنی العقیدہ ہونا چاہیے۔ حضور کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالی میں کیا عقائد ہیں وہ لازمی سارے کے سارے اس کے اندر پائے جانا ضروری لازمی ہے۔ تیسری شرط جو اعلیٰ حضرت نے پیر کے اندر ہونا لازمی قرار دیا وہ یہ ہے کہ وہ عالم ہو، یعنی ایک بندہ جو عالم نہیں ہے وہ کسی کا پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی عالم کی تعریف پھر کیا کی گئی؟ عالم وہ جو اپنی ضروریات کے مسائل خود بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے نکال سکتا ہو۔ ایک بندہ نکال تو سکتا ہے لیکن نکالتا نہیں ہے، کسی سے پوچھتا رہتا ہے، تو وہ وہ پیر بن سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ تو صلاحیت کا ہونا لازمی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ خود نکالتا بھی ہو۔ تو یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اگر پیر کو خود ہی نہیں پتہ ہوگا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ہمارے انبیاء کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، اور کن باتوں سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کن باتوں کی وجہ سے نکاح و طلاق کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک پیر کو ہی یہ معاملات، یہ مسائل معلوم نہیں ہوں گے تو وہ اپنے مریدوں کی رہنمائی کیسے کر سکے گا اور ان کا تعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جوڑ سکے گا؟ تو پتہ چلا ایک پیر کے لیے عالم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ عالم نہیں ہوگا تو اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ جب عالم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کلمہ بول دے جس کی وجہ سے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہو۔ جب وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو وہ اپنے مریدوں کو کیسے حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ وابستہ کر سکے گا؟ تو اس لیے ایک پیر کا عالم ہونا یہ بھی لازمی و ضروری ہے۔ اسی طرح پیر کی ایک اور شرط بیان کی گئی ہے کہ وہ فاسق مولین نہ ہو،
یعنی اعلانیہ وہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اگر ایک بندہ خود حضور علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چل رہا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کر رہا، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا، تو وہ اپنے مریدوں کو کیسے حضور کے ساتھ وابستہ کرے گا؟ خود گناہوں کے دندر میں پھنسا ہوا ہے، خود وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کو دور کر بیٹھا ہے، تو کیسے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے جو مریدین ہیں ان کا تعلق جوڑ سکے گا؟ کیونکہ پیر کا مقصد کیا ہوتا ہے بنانے کا، کہ وہ مشکل وقت میں جب انسان گناہوں کے دندل میں پھنس جاتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کا فیض اس تک پہنچائے، تاکہ وہ اس گناہوں سے کے دندر سے نکل کر اس کا تعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑ جائے۔ لیکن ایک بندہ خود گناہوں کے دندل میں پھنسا ہوا ہے، خود نیکیاں نہیں کر رہا، خود نمازیں نہیں پڑھ رہا، خود روزے نہیں رکھ رہا، خود زکوٰۃ و حج اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات نہیں کر رہا، دن رات گناہوں کے دندل میں پھنسا ہوا ہے، دن رات گناہ کرتا ہے، وہ کیسے اپنے مریدوں کو حضور علیہ السلام سے جوڑے گا؟ تو اس لیے لازمی ہے کہ پیر جو ہے فاسق مولی نہ ہو۔ اگر یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو انسان کے لیے اس کا مرید ہونا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مرید ہونے کا مقصد فوت ہو جائے گا، اور جب مقصد فوت ہو جائے گا تو پھر کسی پیر کا مرید ہونے کا فائدہ نہیں رہے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کے دور میں جب بھی کسی کا مرید بنے تو اس کے اندر یہ شرائط سب سے پہلے دیکھنی چاہیے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر وہ بندہ جو اپنے جو ہے پیر صاحب ہیں ان کا بیٹے کا بھی مرید بن جائے، کیونکہ بیٹا اگر اس کا اہل نہیں ہے، بیٹے کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو کسی پیر کے اندر ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ شرائط نہیں پائی جاتی، تو اس بیٹے کا بھی مرید ہونا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستبردہ عرض ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور کسی شیخ کامل پیر کا مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔